قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کو تقریباً 7 اولاد ہوئے، 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں جو تھیں اس میں سے ایک تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس میں سے ایک کا نام تھا قاسم، ایک کے بارے میں آتا ہے طیب و طاہر، اور ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام عبداللہ تھا، تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تمام بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا مرحبا یا ابن بنتی، فرمایا اے میری بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو، اور پھر آپ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے تھے آپ نے خود اس جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی میں بہت مقروض ہو چکا ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا، قرض ادا کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے کچھ قرضہ دے دیں تو میں اس کا قرضہ ادا کروں، میں اپنے آپ کو غلامی سے چھڑا دوں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے بندے کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تو اس کلمے کو پڑھے گا تو پہاڑ کے برابر بھی تیرا قرضہ ہوگا تو اللہ اس کو بھی ادا فرما دے گا۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم ولا يرحم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، جس کا یہ 224واں جمعہ کا خطبہ ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بحیثیت والد، بحیثیت باپ آپ کا کیا کردار رہا ہے، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس خطبے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، دونوں کو، اپنی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ تو محترم حضرات، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، آپ کی سیرت رہی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں سے آپ نے محبت کی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ آپ نے یہ دعا کی تھی۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو آخرت کی تیاری کرنے کی تلقین بھی آپ نے کی، اور جہاں جہاں ان کی کچھ آپ نے غلطیاں دیکھیں تو آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا اور یہ کردار تھا۔ آج ہم بھی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں اس قدر بہتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا کوئی ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، ان کی آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہم دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں معاملات میں جیسے محبت کرتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی وہی چیز رکھنی چاہیے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کو تقریباً 7 اولاد ہوئے، 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں جو تھیں اس میں سے ایک تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اس میں سے ایک کا نام تھا قاسم، ایک کے بارے میں آتا ہے طیب و طاہر، اور ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام عبداللہ تھا، تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے، لڑکے تھے، وہ سب کے سب بچپن میں وفات پا گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمیں ملتی ہے آپ کے بیٹیوں کے ساتھ، کیا آپ کے تعلقات تھے، کس طرح اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کردار ادا کیا، کس طرح سے محبت کی، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تمام بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، پوری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیٹی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا مرحبا یا ابن بنتی، فرمایا اے میری بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور یہ جملے کہے، اور پھر آپ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے تھے آپ نے خود اس جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا۔
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے۔ بیٹوں سے بھی آپ کی محبت تھی، چونکہ تفصیل جو ملتی ہے، چونکہ بیٹے زندگی میں آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، حضرت ابراہیم کے ایک بارے میں، بہرحال لمبی بات ہو جائے گی، میں وہاں جانا نہیں چاہتا، مختصر انداز میں اور مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے، بیٹیوں سے اس قدر محبت کرتے، بیٹی آتی ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے آتے، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آنے کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے پاس، بیویوں کے پاس جاتے، کہتے ہیں بہت کم، لیکن اکثر یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، کنڈی کھٹکھٹاتے، سلام کرتے، جا کر حضرت فاطمہ سے دریافت کرتے ان کا حال چال، کیسی ہو، کس طرح سے ہو۔ تو یہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں سفر سے، کسی بیوی کے پاس نہیں، سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس جانا، کیونکہ دوسرے جو بیٹیاں تھیں کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر گئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لخت جگر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فاطمہ آتی تو استقبال کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر پہنچتے، حال دریافت کرتے فاطمہ کیسی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی بیٹیوں کی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹیوں سے نہیں، بیٹی کے بیٹوں سے بھی محبت کرتے تھے، نواسوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ میری بیٹی کے بچے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں۔ دلیل دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، ان کے بارے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا لیے، نواسے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، کہتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، بچوں سے محبت کرتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کی بچوں سے بھی محبت کرتے۔ اتنا نہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اپنے نواسے کو بوسہ دیا۔ تو اقرا بن حابس وہاں بیٹھا ہوا تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کہا اللہ کے نبی آپ بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، اور آج تک میں نے اپنے کسی بچے سے محبت نہیں کی، کسی بچے کے ماتھے کو نہیں چوما، کسی بچے کو میں نے بوسہ نہیں دیا، آپ بوسہ دے رہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے 2 الفاظ ہیں، ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے اگر تیرے دل سے محبت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے بچوں کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اتنے میں بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں لال قمیص پہنے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، بہت لمبا جبہ تھا، پہن کر آ رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ بچے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو چھوڑ دیا،
خطبے کو ٹھہرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر سے اترے اور دونوں نواسوں کو جا کر ہاتھ میں اٹھا لیا اور لا کر ممبر رسول پر بٹھا دیا اور کہا اللہ نے، میرے رب نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اے لوگوں، مجھے ڈر ہوا کہ میرا نواسا کہیں یہ نواسے گر نہ جائے، انہیں مار نہ لگ جائے، ان کی محبت میں میں ممبر سے اتر آیا، ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، نہ صرف بیٹیوں سے، ان کے بیٹوں سے بھی محبت اس لیے کرتے تھے کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، آپ نے یہ نمونہ ہم سب کے لیے پیش فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیٹیوں سے محبت کرتے تھے بحیثیت والد، بحیثیت باپ، نہ صرف اپنے بیٹی کے بچوں سے محبت کرتے تھے بحیثیت والد، بلکہ آپ اپنے دامادوں سے بھی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آتے، اپنے دامادوں کے ساتھ۔ کتنی حدیثیں بڑی پڑی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، مسلمانوں نے اس کو جیتا، فتح یابی ہوئی، اور تقریباً 70 کے قریب لوگ قید کر لیے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان سے پیسے لیے جائیں، تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ان کو قیدی کو چھوڑا کر لے جانا چاہتا ہے وہ اپنا یہ فدیہ دے دے، پیسے باندھ دے اور اپنے رشتہ دار کو چھوڑا کر کے لے جائے۔ کئی لوگ پیسے لے کر آ رہے تھے، دے رہے تھے اور اپنے غلاموں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا کر لے جا رہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان غلاموں، ان قیدیوں کے اندر ایک قیدی آپ کا داماد ابو العاص بھی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں۔ یہ کس کے شوہر تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے قید سے سونے کا ہار بھیجا۔ یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت میں زینب کی آپ کو تحفے میں دیا تھا، حضرت زینب کو تحفے میں دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ سونے کا ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کے داماد گرفتار کر لیے گئے ہیں، قیدی ہیں، اور ان کی بیٹی نے ان کو چھڑانے کے لیے سونے کا ہار بھیجا ہے، وہ یہ وہی ہار ہے جو حضرت خدیجہ نے ان کی شادی میں دیا۔ اللہ کے نبی نے جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور صحابہ سے آپ نے ریکویسٹ کی، اے میرے صحابہ، اگر تم مناسب سمجھو تو اس قیدی کو چھوڑ دو، رہا کر دو، اور یہ جو ہار ہے اس کو بھی واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا جو حکم ہے ہم حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دامادوں کو فری چھوڑ دیا، دوسروں کو نہیں چھوڑا، ایسا نہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال، جو اللہ کے نبی کا سخت دشمن تھا، مدینے میں مدینے کے اندر تھاموں سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا 1 سے 2-3 مرتبہ، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت والا اگر کوئی چہرہ میری نظر میں ہے تو وہ آپ کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے آپ نے ان کو رہا فرما دیا، کہا کہ جاؤ۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے داماد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ میری بیٹی کا شوہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کو رہا فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو العاص پھر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کے شوہروں کے ساتھ بھی محبت اور ہمدردی کا معاملہ۔ اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے علی میں بہت مقروض ہو چکا ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا، قرض ادا کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے کچھ قرضہ دے دیں تو میں اس کا قرضہ ادا کروں، میں اپنے آپ کو غلامی سے چھڑا دوں۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کے بندے، کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تو اس کلمے کو پڑھے گا تو پہاڑ کے برابر بھی تیرا قرضہ ہوگا تو اللہ اس کو بھی ادا فرما دے گا۔ اس لیے کہ میں بھی اللہ کے رسول کے پاس ایسے ہی گیا تھا۔ حضرت علی آپ مقروض تھے، قرض میں مبتلا تھے، اپنے سسر کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہی جملہ کہا تھا، اے علی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے تو جبل سیر کے برابر، پہاڑ کے برابر بھی تمہارا سونا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت مجھے یہ دعا سکھلائی تھی اپنے داماد کو۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کرتے ہوئے اپنے داماد کو آپ نے فرمایا، اے علی اگر اس دعا کو پڑھو گے اللہ تمہارے لیے اسباب کو پیدا کر دے گا، پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے اوپر قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا فرمائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے بیٹی کے شوہروں کے ساتھ۔ اور تیسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے شوہروں کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ بھی کس طرح پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر کا وقت، کئی دن ہو گئے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کئی دن گزر گئے، صحابہ پریشان ہیں آخر کیسے قلعے کو فتح کیا جائے۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، کل صبح میں سب جمع ہو جانا، میں تم میں سے ایک آدمی کو اپنا جھنڈا عطا کروں گا اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے قلعے کو فتح فرمائے۔ صحابہ اٹھ کر چلے گئے، صبح کا انتظار کر رہے۔ ہر ایک صحابی کے دل میں خواہش و تمنا تھی کہ اللہ کے نبی یہ موقع ہمیں عطا کر دیں، یہ رتبہ، یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی ہم کو دے دے۔ لیکن حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نے کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، لیکن اس رات میں میری خواہش و تمنا تھی کہ اللہ کے نبی صبح میں یہ جھنڈا میرے ہاتھ دے دیں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے خیبر کو فتح فرما دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زندگی میں کبھی خواہش نہیں تھی، پہلی مرتبہ مجھے خواہش ہوئی کہ اللہ کے نبی یہ مقام و مرتبہ مجھے دے دیں۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ پر نظر ڈالی، سب صحابہ بے چین ہیں کہ کس کو آخر یہ موقع ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا بات ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے، علی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول حضرت علی بیمار ہیں۔ کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ علی کو۔ علی کون ہے؟ اللہ کے نبی کے داماد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوئے۔ کہا علی کیا بات ہے، کیوں غیر حاضر؟ کہا اللہ کے نبی میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی، بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ تکلیف ہے، جس کی وجہ سے میں اس مجلس میں حاضر نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بیٹی کے شوہروں کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو، تھوک کو نکالا اور حضرت علی کے آنکھوں میں لگا دیا۔ اسی وقت لمحے بھر میں حضرت علی کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر علی کہتے ہیں کبھی زندگی میں مجھے پھر آنکھ کی تکلیف نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ جھنڈا لو، اللہ تمہارے ذریعے سے خیبر کو فتح کرانا چاہتا۔ اور تاریخ پڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے کو جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی، حضرت علی نے ایک دن میں اس قلعے کو فتح فرمایا۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
اور اس طرح سے کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کس طرح محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹی کے شوہروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں، اگر میں اسے بیان کرنے لگ جاؤں تو وقت ناکافی ہے۔ آخر میں 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی، اپنے بیٹیوں کے داماد سے، بیٹیوں کے بیٹوں سے محبت تھی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچیوں کی آخرت کی بھی فکر تھی۔ آپ محبت کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، اچھی بات، نواسوں سے، داماد سے، اچھی بات ہے، لیکن کہیں یہ محبت آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر، کہیں آپ محبت میں اس طرح بہہ جائیں کہ آپ کے سامنے آخرت ہی نظر نہ ہو۔ آخرت پر بھی نظر رکھیں۔ آپ اپنی بچیوں سے ضرور محبت کریں، اپنے بچوں سے آپ ضرور محبت کریں، لیکن ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ کیوں کہا گیا وَأَهْلِكُمْ نَارًا، لوگوں تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں سے بہت سے غلام اللہ کے نبی کے پاس آئے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر کی زندگی تھی بڑا تنگ دستی میں تھی، بڑے غریب آدمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں حضرت فاطمہ سے، فاطمہ کنویں سے پانی سینچ سینچ کر مجھے سینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آٹا پیستی ہو تو تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کیوں ایسا نہیں کر دیتی؟ اپنے باپ کے پاس جائیے، بہت سے غلام ہیں اللہ کے نبی کے پاس، جا کر کے اللہ کے نبی سے کہیے کہ ایک غلام ہمیں بھی دے دے تاکہ میرا کام بھی کچھ کم ہو جائے، اور تمہارا یہ جو ہاتھوں کا جو چھالے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے، روزانہ آٹا پیستی ہو، تمہاری اس تکلیف میں بھی جو ہے کمی ہو جائے، تمہیں بھی کچھ راحت مل جائے، جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ غلام ہمیں بھی دے دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا ابا جان، علی کو پانی سینچتے ہوئے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور میری ہاتھوں کی حالت یہ ہے کہ چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی پیس پیس۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایک غلام جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں مال غنیمت میں سے، اس میں سے ایک غلام ہم کو دے دیں تاکہ ہمارے گھر کا کام کچھ کم ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ کس قدر محبت تھی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے پاس بعد میں جاتے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر پر دستک دیتے۔ اپنے نواسوں کے ساتھ اس قدر محبت، اپنے داماد کے ساتھ اس قدر محبت، لیکن اس کے باوجود بھی آخرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی، میری چاہت تو یہ تھی کہ اصحاب الصفہ کے جو لوگ ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میری چاہت اور تمنا تو یہ تھی کہ میں ان تمام غلاموں کو بیچ کر کے جتنی رقم آتی ہے سب ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں، میری چاہت یہ۔ اے میری بیٹی، تم سے زیادہ کہیں مستحق یہ اصحاب الصفہ کے لوگ ہیں، تم کیا کہتے؟ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میری لختی الجگر، ضرور تم کو تکلیف ہے، لیکن کیا میں تمہیں اس سے بہتر، یہ غلام سے بھی بہتر چیز نہ بتا دوں؟ فرمایا ابا جان بتائیے۔ فاطمہ، روزانہ جب تم کام کر کے تھک جاؤ اور رات میں جب بستر پر پہنچو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اگر یہ تم کلمات کو پڑھ لو گی، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچیوں سے ضرور محبت تھی، لیکن آپ کو اپنی آخرت کی اور اپنی بچیوں کی آخرت کی فکر تھی۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر، علی کے گھر جا کر کنڈی کھٹکھٹاتے، کہتے اے علی، اے فاطمہ، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کر کے نماز کے لیے چلو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ سن لے، سلنی بما شئتا، جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہو دنیا میں مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جو کچھ عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کوشش کر لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ محمد ہے، وہ تو تمام نبیوں کا سردار ہے، قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے مجھے جہنم سے آزاد کرا دے گا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اتنی محبت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو آخرت کے فکر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ تو یہ کیریکٹر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت والد۔ ہم بھی باپ ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، لیکن محبت میں بہہ کر ان کی آخرت کو خراب کر دینا، وہ جہاں تک ذمہ دار ہیں، ماں باپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے نصیحت مل رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ضرور ان سے محبت کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے محبت رکھیں، بیٹیوں سے، بیٹی کے بیٹوں سے، دامادوں سے، لیکن ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ یہی پیغام اس خطبہ جمعہ کا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام ان باتوں کو جو ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔